الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانی سے ہم اپنی اس کلاس میں پھر شامل ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے آسان قرآن، جس میں ہمارا مقصد ہے کہ قرآن کو ہم آسان طریقے سے سمجھیں۔ اور طریقہ کار میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ لفظ بہ لفظ قرآن کے الفاظ کو پہچانیں اور اس کا ترجمہ کریں، کہ جہاں الفاظ ایسے ہوں جو نئے ہوں یا مشکل ہوں، جن کی تشریح ضرورت ہو، اس لفظ کو کھولتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تمام الفاظ کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو الحمدللہ قرآن نے یہ سہولت بھی دی ہے کہ قرآن کے الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو کھولیں گے، اور جہاں ضرورت محسوس ہوگی کہ ان الفاظ کو کھولا جائے، ان الفاظ کی بھی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابتدا میں ترتیب میں یہ تھا کہ الفاظ کے بنانے کے اعتبار سے بھی کچھ تفصیلات پیش کی جاتی رہی، اور الحمدللہ اگر پرانے اسباق جو لوگوں نے دیکھے ہیں یا اب بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں پلے لسٹ موجود ہے، تو ان کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ الفاظ بنتے کیسے ہیں۔ بنیادی چیزیں میں نے بتا دی ہیں، جہاں کہیں مشکل ہو تو انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ، خاص طور پہ سورہ البقرہ کے لیے میں بار بار کہوں گا، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جن تراجم کو پڑھتے آئے ہیں، تو ہمیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ ایک بات کہی جا رہی ہے، پھر دوسری بات شروع ہو گئی، تو ایک بے ربطگی سی محسوس ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے میں نے ابتدا میں یہ باتیں رکھی تھی کہ آپ سیاق و سباق، یعنی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس موضوع کو جانیں، تاکہ آپ کو ترتیب کا پتہ چلے۔ لیکن یہ کافی نہ ہوگا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مخاطب کون ہے، اور مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ کس دور کی آیات ہے، اور کہیں سوال اٹھتا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیتیں آئی ہیں، تو اس ضمن میں اس سوال کو جانا جائے۔ تو اس چیز میں شان نزول عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، اگر اس کی معلومات ساتھ میں لی جائے تو وہ باتیں سمجھنا آسان ہوتی ہیں۔ تو ہم تشریحات میں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور سورہ البقرہ کا جو ایک خاص تھیم ہے، جو ایک مقصد ہے، جو چیز، جو احکامات ہے، اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں، تو اسی ترتیب میں انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ تقسیمات ہم نے کر دیے تھے، رکوعات کی تقسیم، پھر اس کے بعد مضامین کی تقسیم۔ 18 رکوعات تھے، وہ رکوع کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ اب جو 22 رکوعات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت کے احکامات ملتے ہیں، جس میں عبادات اور معاملات آتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ روزے کی عبادت کے حوالے سے تفصیلاً پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ ایک آیت معاملات کے حوالے سے تھی، اور اسی طرح اب آگے آپ کو انشاءاللہ حج کے احکامات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ملیں گی، اور ایسے ہی دیگر احکامات آئیں گے۔ اور جہاد یہ دوسرا موضوع ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی بھی دو شاخیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جہاد اپنے جان کے ساتھ، یعنی کہ قتال کی حد تک جہاد کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، دوسرا مال کے ساتھ۔ یہ دو کوششیں، جدوجہد چلتی ہے، تو یہ موضوع بھی رہتے ہیں، وہ کہ یہی چیزیں آپ کو پلٹ پلٹ کر ان موضوعات میں، مضامین میں ملیں گے، اور ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ سب مکس ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی جو مقصد ہے تقوی۔ تقوی کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے تقوی۔ رمضان کے روزوں کی بات ہوئی، بات ختم ہوئی تقوی پر۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تقوی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ مزید یہ کہ جد و جہد میں، یعنی کہ جہاد میں قتال یا انفاق ہے، اس دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بات کریں۔ آج کے دور میں ظاہر ہے اگر کہیں جنگ ہوتی ہے، کوئی قتل یا دیگر معاملات قتال کے آتے ہیں تو دین اسلام کے لیے، تو آج کل تو پہلے سے فوج تیار ہے، اور ہر ملک کے پاس فوج ہے، اور وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے، اسلحہ خریدا جاتا ہے، تو انفاق کی وہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن اس دور کو اگر ہم سامنے رکھیں، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی اس طرح کے انتظامات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لازم کر دی تھی ان کے ساتھ
कि क़िताल करने जाओ तो इन्फाक भी साथ साथ आएगा। तो आपको देखें कि जहां कुरान में क़िताल का मौजू मिलेगा, साथ ही आपको इन्फाक का वो मौजू मिल जाएगा। तो ये अल्लाह की राह में जद्दोजहद के जो है जरिए हैं कि हम इस तरह जद्दोजहद करेंगे, और इसका बड़ा अजर रखा है अल्लाह ताला ने। लेकिन इसमें भी तकवा दरकार है। तो आज का जो हमारा जो मौजू है, सूरह अल बकरा का हम 24वां रुकू पढ़ रहे हैं। आज इसको मुकम्मल करेंगे, आयत नंबर 94 था 96, सॉरी 194 था 196, 194 से 196 तक, उनके तीन आयात हैं। इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। पिछले मौजू में हमने पढ़ा था कि जो हुर्मत के जो महीने हैं उस हवाले से कंफ्यूजन वहाँ अरबों में थी। वो जानबूझ के भी करते थे अपने खैर, उनके लिए हज जो है एक इबादत से बढ़कर एक रोजगार, एक कारोबार, एक तिजारत का मरकज बनाने की भी फिक्र रहती उनमें। वो कि कह लें कि वो हकीकत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो कर रहे थे अपने मकासद के लिए। तो ये उनके साथ मामला था। अल्लाह ताला ने हज को वैसे ही बरकरार रखा। अब इसके साथ जो जो खराबियां थी उनको अलग अलग करते हुए अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये चीजें ना करो। तो यही अहकामात हमें हमें मिलेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में आगे 200 से ऊपर जो आयतें जाएंगी वहां तक ये मामलात हमें मिलेंगे। उसमें तफसीलात आती रहेंगी कि क्या क्या चीजें जो खराबियां वो करते हैं तुम ना करो। बहरहाल आज फिर एक चीज जो शाहरुल हराम यानी कि हराम हुर्मत वाले महीने जो अल्लाह ताला ने बताया, जैसे मैंने बताया था रजब का महीना जिसको हुर्मत का महीना कहा जाता है, आमतौर पर ये उम्रे के लिए मखसूस होता था कि इस महीने में सफर लोग करते हैं बैतुल्लाह की तरफ। उस वक्त भी था और आज भी है। तो दुनिया में किसी भी मुल्क को के लिए ये हुक्म है कि वो इन महीनों में, मतलब एक तो रजब है, फिर उसके बाद आ, हज का जो महीना है जिलहज्जा, उससे पहले एक महीना जिलक़ादा, और उसके बाद महीना मुहर्रम। ये 4 महीने इब्तिदा से, जैसे कि हमने सूरह तौबा की आयत में देखा, अल्लाह ताला ने इनको हुर्मत वाला महीना कहा है। इसमें किताल, कत्ल, गालतगिरी, इस तरह की चीजें मना की गई हैं, हराम करार दिया गया है। तब भी था, आज भी है। तो इसमें भी वो एक खराबी करते थे तिजारत की गर्ज से। हम आमतौर पे कमरी महीना, ना पिछली बार तो आया था कि चांद को देखना, और कमरी महीना उसके एतबार से चलते थे। वो कभी शमसी महीने में उसको शिफ्ट कर देते थे ताकि उनके तिजारत का जो सीजन है वो बरकरार रहे। हालांकि सूरह कुरैश में ये बात अल्लाह ने वाज़ेह की कि ये सब कुछ अल्लाह ने आसानियां दी हैं उनके लिए। सर्दी गर्मी हर मौसम में अल्लाह ताला ने उनके लिए खैर के मामलात किए इस बैतुल्लाह की वजह से। खैर, ये एक तवील मौजू है। तो इनकी जो खराबियां थी उसको अल्लाह ताला यहाँ पर बताते हुए हमें वाजे कर रहे हैं। अब किसको हुक्म दिया जा रहा है, ये पेश नजर रहे, सहाबा इकराम को हुक्म दिया जा रहा है, उनके हालात के मुताबिक बात की जा रही है। अब चूंकि ये हज के उसूल हैं, हज के बारे में है, तो रहती दुनिया तक यही उसूल होंगे जो कुरान में बयान हो गए। यहाँ ये यूनिवर्सल उसूल हमें मिलता है कुरान का। खैर, एक थोड़ी सी तमहीद तफसील रखनी थी। अब बातें इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएंगी। जैसे हमने समझा कि अशहरुल हराम जिसे हम कहते हैं कि हुर्मत के महीने, तो यहाँ पर भी यही बात यहाँ से शुरू हुई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, ये वही अंदाज है जो हमने पीछे पढ़ा था किसास के हवाले से कि अ, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, गुलाम के बदले गुलाम, इस तरह करके बात की जाती है। थोड़ा सा तर्जुमे में एक कंफ्यूजन हमें होती है। हम ये कहते हैं कि गुलाम के बदले गुलाम, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा तब्दील करें, गुलाम के बदले वही गुलाम जिसने कत्ल किया उसी के साथ किसास होगा। इसी तरह यहाँ पर भी अशहरुल हराम यानी कि हराम माह की जो पाबंदी है, उसी माह के बदले में, यूं तर्जुमा हम करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि इसको आप शिफ्ट कर दे दूसरे महीने में। ये वो खराबी करते थे, इसलिए ये वजाहत करनी पड़ी। अशहरुल हराम, शहर कहते हैं महीने को, और हराम हुर्मत वाले। इन दोनों अल्फाज की हमने कुछ तफसील पढ़ ली थी। हराम के हवाले से हमने इब्तिदा में तकबीर तहरीमा पहली क्लास में हमने इसको समझा था, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी इसको तफसील से पढ़ेंगे। शहर कहते हैं माह को, महीना जिसे हम कहते हैं। हराम पाबंदी या रुकने के हवाले से कि जो माए हराम है, हम तर्जुमा ये करते हैं जो माए हराम है बेशहरिल हराम, बी लग गया तो यहाँ तर्जुमा किया गया बदले में या उसकी
نسبت دے دی گئی اسی کے بارے میں، الشہر الحرام بشہر الحرام، یعنی کہ اسی حرمت والے مہینے سے۔ اسی طرح والحرمات، یہاں پہ مزید تفصیل آ گئی، اور حرمات جمع میں ہے، حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے، یعنی کہ اسی طرح دیگر حرمات کا بھی بدلہ ہے۔ یہ تو پہلے اصول اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ یہاں پہ لفظ ہے قصاص، ابھی پچھلی ہی کلاسوں میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ قصاص عام طور پہ اس سے دو معنی تو ہم سمجھتے ہی ہیں، جانتے ہی ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے روٹ ورڈ کو سمجھ جائیں، اگر اس لفظ کے اصل کو سمجھ جائیں، تو دونوں معنی ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بدلہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بدلہ بنتا کیسے ہے، یہ لفظ بدلے میں آتا کیسے ہے؟ اس مادے کے بنیادی معنی کسی چیز کا پیچھا کرنا اور جستجو کرتے ہوئے مطلب اس تک جو پہنچنا، یوں ترجمہ اس مادے کا بنتا ہے۔ اسی طرح کس اثر ہو یقص قصن، یعنی کہ کسی کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا، جیسا کہ وہ چلا اسی طرح چلنا، اس چیز کو بھی قصہ مانا ہوتا ہے۔ اسی طرح قص علیہ الخبر، قصص، یہ اب دوسرا معنی یہاں پیدا ہو رہا ہے، دیکھیں، اس سے وہ خبر بتا دی، اس پر اسے مطلع کر دیا۔ اب یہ خبر کے معنی میں قصہ ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی اسی لفظ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح القاسم، القاسم اس کو کہتے ہیں جو قصہ گو ہو، جو قصہ سناتا ہے، فاعل میں آ گیا نا کہ قصہ کہنے والا۔ اب جو لفظ ہے القصاص، یعنی کہ مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہے، یعنی کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے دینا، یعنی کہ بدلہ۔ یہاں پر بدلہ ہے حرمت کے مہینے میں حرمت کا مہینہ، تو اس طرح یہ تمام حرمات کے لیے قصاص ہے، جیسا کہ وہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہو، اس کو بدلہ کہا جا رہا ہے۔ فمن اعتدا، فا کے معنی پس، من کے معنی یہ شخص کے لیے آتا ہے، من جو، ترجمہ ہم جو سے کرتے ہیں، جو کوئی اعتدا، ادو کہتے ہیں دشمنی کو، زیادتی کو، تو اسی سے یہ لفظ ہے اعتدا، زیادتی کرے، یعنی کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے، جو شخص کوئی زیادتی کا معاملہ کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَدُوا پس تم بھی زیادتی کرو۔ اب یہاں زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسی جیسا اس نے زیادتی کی آپ بھی زیادتی کر سکتے ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ حرام کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں قتل نہیں کرنا ہے، لڑنا نہیں۔ ایک تو ظاہر ہے حرمت بیت اللہ کی ہے، اس کے جو حدود ہیں اس کے اندر بھی حرام ہے قتل غارت گری، اور ایک مہینہ بھی حرام ہے، منع ہے، پابندی ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو۔ زیادتی سے مراد یہ نہیں کہ ہم بڑھ کر زیادتی کریں، آگے بتایا جا رہا ہے علیہ اس پر، اللہ کے معنی پر ہی اس، یعنی کہ جو کوئی یہ کرے اس پر تم اس کے جواب میں یہ کر سکتے ہو، بے مثلی، یہ اہم بات ہے، اسی کی مثل، جتنا اس نے کیا اتنے کا جواب دے دیا، ماں جو یا جتنی اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، وضاحت ہوگی۔ یہاں پر زیادتی ترجمہ چونکہ لفظ آیا ہے ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ جتنا اس نے جس قدر اس نے زیادتی کی اتنے کا ہی تم جواب دو۔ بات کیا آ رہی ہے؟ واتقوا اللہ، وا کے معنی اور، اتقو تم سب اللہ کی نافرمانی سے بچو یا ڈرو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، واتقوا اللہ، اور اللہ تم سب اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور یہ سب جان لو، تم سب جان لو، ان اللہ کے بے شک، ان ان اور ان کا مجموعہ ہے، ان اور ان کے بے شک، اللہ اللہ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اس معاملے میں بھی یہ نہ ہو کہ تم حد سے بڑھ جانے والے کام کرو۔ ایک ہوتا ہے نا جذبہ جوش، یہاں پہ بھی کنٹرول چاہیے آپ۔ وہ کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ رمضان کے روزوں نے آپ کی تربیت کر دی ہے، آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹول ہے تقوی کے لیے، استعمال کرو۔ جب ٹریننگ ہو گئی ہے، اب یہ احکامات متقی کو دیے جا رہے ہیں کہ متقی ہے کون؟ کہ اللہ کے معاملے میں وہ زیادتی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں،
تم ان کے ساتھ اتنی ہی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اعتدال میں رہتے ہیں، جو زیادتی بڑھ کر نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر معاملہ تھا حج کا۔ حج کہاں ہے اس وقت؟ آیتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں؟ مدینہ میں، مدنی صورت ہے۔ اور بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کس کے انڈر میں ہے؟ مشرکین کے۔ اس وقت تک، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب موجود ہے مدینہ میں، اور حج کے لیے گئے نہیں ہیں۔ اور اگر جاؤ گے تو کیا آسانی سے جانے دیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہوں گے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں حرمت کا خیال کرتے ہوئے تم لڑ سکتے ہو، لیکن اس لڑنے کے لیے چاہیے کیا؟ وہی بات میں نے پہلے کی، وَأَنفِقُوا، فوراً ہی جہاد کے معاملات، قتال کی بات آ گئی، لڑنے کی بات آ گئی، تو مال خرچ کرنے کی بات بھی آ گئی۔ اب اس میں بھی ایک وضاحت اچھی آئی ہے، ہمارے لیے بڑی زبردست اس میں نصیحت ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو۔ انفاق، اس کی بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انفاق عام طور پہ ہم جانتے ہیں، اردو میں استعمال بھی ہوتے ہیں، یہ نان نفقہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مختصر ایک بات بتا دوں اس کے حوالے سے، انفاق کے عام طور پہ معنی صرف خرچ کرنا نہیں ہوتا۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے دو طرف، کسی کے دو راہ ہوں۔ جس چیز کے دو راہ ہوں اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں۔ ایک طرف سے چیز کا آنا، دوسری طرف سے چیز کا جانا، یہ بھی انفاق ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یعنی کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ انفاق کہلاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، یہ نہیں کہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، یہ انفاق میں شامل ہے۔ فی سبیل اللہ، فی کے معنی میں، سبیل راستہ یا راہ، اللہ اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا، اور نہ، تلقو، تم سب ڈالو، تم سب پھینکو، یعنی کہ اپنے آپ کو پھینکنے کی بات آ رہی، بے ایدیکم، ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، عید ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ ایدی جمع میں آتا ہے، بے ایدی، اپنے ہاتھوں کو، کم، اپنے، الا تہلک، الا تہلکا، اب الا تہلکا، الا کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، تہلکا، اب یہ ایک محاورہ ہے، اس کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں، ولا تلقوا بأیدیکم الی تہلکا، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ عربوں میں یہ شاعری میں یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، جیسے کہ کوئی ڈائیو کرتا ہے نا پانی میں، تو اس کے ہاتھ کھولے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے جا رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو خود اس میں گرا دینے کی بات، اس طرح کر کے یہ محاورتاً یہ بات آتی۔ اب دیکھیں، بزرگ ہمیں جب نصیحت کرتے ہیں تو بڑے مختصر انداز میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں ہمیں وہ سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی اسلوب میں بات کی ہے کہ تم خرچ نہیں کرو گے، تم یہ سوچو گے کہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال جائے گا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ڈیفenس کے لیے وہ اپنا مال سیو کرنا چاہو گے، لیکن خرچ نہ کرنا تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے ہم آج کے دور میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج کسی قوم کے پاس، کسی ملک کے پاس آ، مطلب آج تو ایٹمک پاور ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے نا، نہ ہو، مطلب اس پہ خرچ نہ کرے، اپنے آ، اسلحہ یا ساز و سامان کے لیے پہلے سے خرچ نہ کرے، تو بیسیکلی وہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ وہی سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی تھی کہ یہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ہے، لیکن در حقیقت تمہیں بڑی ہلاکت سے بچا رہا ہے، تمہارے ڈیفenس کے لیے تو مال خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے سے انتظامات موجود ہوں تو اسی وقت خرچ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان سے خاص مخصوص ہے یہ آیات، کہ ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا۔ اچھا، جب خرچ کرتے ہیں تو ایک بددلی سی آتی ہے نا، تو یہی وضاحت آگے آ رہی ہے، وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو۔ احسان کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو حدیث جبریل، ایک حدیث ہے طویل، اس میں بہرحال پوری تفصیل ہے، تو تین درجے بتائے گئے ہیں: اسلام، ایمان، پھر احسان۔ ہم اسلام، مسلمان تو ہیں، لیکن ایمان اس سے اگلا درجہ آتا ہے، ایمان کی ایک تفصیل ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو
فرائض ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن بڑھ کر کرنا کسی چیز کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن کہا ہے، انہی لوگوں کو محسن کہا ہے۔ تو احسن طریقے سے کسی کام کو کرنا ہے، عمدہ طریقے سے کام کو کرنا، یہ عربی کا احسان ہے، اردو والا نہیں۔ اردو میں ہمارے احسان کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، بڑھ کر کرو، عمدگی سے کرو۔ ان اللہ، ان مانے بے شک، یہ زور تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ، اللہ یحب، محبت اسی سے ہم جانتے ہیں، وہ محبت رکھتا ہے، کرتا ہے، المحسنین، سب احسان کرنے والوں کو۔ ال خاص ہو گیا، میم والا یا کرنے والا سے ترجمہ ہو جاتا ہے۔ حسن احسان سے ہی نکلا ہے، احسان اسی لفظ سے نکلا ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، سب سے ترجمہ کیا گیا۔ اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو دل سے بڑھ چڑھ کر عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ہمارے بچے ہوئے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ سوچ کر دیتے کہ ہم بچا ہوا دے رہے ہیں، یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ عمدہ چیز دینا، بہترین چیز دینا، کم سے کم فرض کر دیا 2.5% ہمارے لیے، ہم زیادہ بڑھ کر بھی دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو فرض زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5%۔ اس سے اوپر دینے والا اللہ کے لیے محسن ہے، بڑھ کر دینا، تو یہی چیز سمجھائے گا۔ اب دیکھیں، تعلیم وہی ہے، تقوی وہی تعلیم، احسان وہی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رضا، اللہ کی رضا ہمارے پیش حال ہو، ہم اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ کے ہوں وہ اسی درجے میں قبول ہوگا۔ تعداد نہیں ہے، وزن، اس کا وزن کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَأَتِمُّوا، اچھا تمام، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تمام کرو، پورا کرو، اور تم سب پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرہ، اور عمرہ کو۔ اچھا، حج کے معنی ہم نے سمجھے تھے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کے گھر جانے کے لیے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کے طرف سفر کرنے کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ عمرہ لفظ نکلا ہے عمارت، تعمیر، تعمیر کرنا، کسی جگہ کو آباد کرنا، یہ لفظ اس طرح، یا کہ رونقیں بحال کرنا کسی چیز کی، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، گول تا کے ساتھ آیا تو ایک بارگی اس میں شامل ہو گئی، یعنی کہ وہاں کا سفر کرو عمرے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، تاکہ تم اس کو آباد کر سکو، تو یہ عمرہ کا لفظ یہاں سے نکلا ہے۔ حج بھی وہی ہے، لیکن حج بڑا حج کہلاتا ہے، جس میں سارے مناسک پورے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن عمرہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لفظ استعمال ہے، اس میں چھوٹا عمرہ عام طور پہ کہتے ہیں۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ یہاں زور کیا؟ للہ ہی۔ یہاں کیا تعلیم ہے؟ عربوں میں، مطلب مشرقین اپنے جاہلیت کے دور میں بھی حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، وہ خیر و تجارت معاملات بھی ہوتے تھے، لیکن مزید یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو مانتے تھے، کیونکہ مشرک تھے نا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی معبود بنا لیے تھے، ان کو بھی شامل کرتے تھے۔ تو اب تعلیم کیا دی جا رہی؟ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے ہم نے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، اور اس کو پورا کریں اللہ کے لیے، ایسے نہیں کوئی اس کا کوئی جز چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اسے پورا کرے۔ فَإِن، پھر اگر، اوہ صرف تم، اب یہاں سے وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، حصر کہتے ہیں حصار، ہم کہتے ہیں نا گھیر لینا، گھیرے جاؤ، اوہ صرف تم گھیر دیے جاؤ، یہ گھیر لیے جاؤ یا روک دیے جاؤ، فما، تو جو، استیسرا، یعنی کہ جو میسر ہو جائے، من الہدی، قربانی میں سے کر لو۔ مثال کے طور پر عمرہ اور حج کے لیے نکلے، قربانی کی بھی نیت تھی، مطلب ساتھ میں جانور تھے، تو وہاں جاتے ہوئے روک لیے جاؤ تو قربانی کر لو، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا یہاں حکم ہے۔ خیر، یہ حج کے احکامات ہیں، مزید تفصیل سے آئیں گے۔ والا، اور نہ، تحلقو، حلقہ کرنا یعنی کہ سر منڈوانا، تم سب منڈواؤ، رؤوسکم، رؤوس، رئیس، یہ لفظ ہم جانتے ہیں، اصل میں راس کہتے ہیں سر کو، ہیڈ کو، رؤوس جمع میں ہے، رؤوسکم، اپنے سر کو، حتی، یہاں تک کہ، یبلغو، پہنچ جائے،
الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ یا اپنے وقت، مقررہ وقت پر۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کو جو میسر ہو وہ کر لو، اور اپنے ظاہر ترتیب یہ ہے کہ قربانی ہو جائے پھر حلقہ کرو، لیکن سچویشن یہ آ گئی کہ آپ نے وہ بھیج دیا جانور قربانی کے لیے قربان گاہ، یعنی کہ جہاں قربانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایک اور معاملہ بھی تھا کہ اللہ کی راہ میں جو چیز قربان کر رہے ہو اسی جگہ پہ جہاں پہ ہونی ہے، وہ گوشت کا بٹنا اور دیگر معاملات کا ہونا وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ وہ جب ہو جائے پھر اپنے سر منڈوانا، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے، لیکن اب اس میں ایکسیپشنز دے دیے۔ فمن کانا، پس جو کانا ہو، فا پس من جو شخص، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض ہو، یعنی کہ اس میں کوئی ایسے مرض ہو، او بھی اذن یا اس کو کوئی تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، یعنی کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے، ففدیت، یعنی کہ وہ پہلے ہی سر منڈوا لے تو اس کے لیے کیا ہے، فدیہ دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بدل ہے۔ اب یہ ایک اور آپ نے قانون توڑا، مطلب قانون وجہ بنی کوئی چیز، ایکسیپشن تو دے دیا لیکن اس کا بدل دینا ہے، فدیہ اس بدل کو کہتے ہیں۔ ہم قربانی جو کرتے ہیں نا عید کی، وہ بیسکلی وہ فدیہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، اور ہمیں بھی بطور فدیہ ہم قربانی، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صافات کی آیات میں۔ تو فدیہ ہے بطور فدیہ۔ اب کیا ہے وہ فدیہ؟ من سیامن، روزے کی شکل میں دے سکتے ہیں، او صدقاتن یا صدقہ دے کر کر سکتے ہیں، او نسکن یا قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 لوگوں کو کھانا کھلا دو، یا کوئی کم سے کم ایک بکری قربان کر دو۔ یہ 3 کام کر کے آپ اس کا فدیہ ادا کر دو گے کہ آپ نے وقت سے پہلے اپنے بال منڈوا لیا۔ اب یہاں پہ 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہدی، اس کا بھی ترجمہ ہم نے قربانی کیا ہے، اور نسک، اس کا بھی ترجمہ ہم قربانی سے کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ الفاظ دونوں معنوں میں آتے ہیں، مطلب دونوں الفاظ کے معنی آتے ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، ان کے فرق کو سمجھ لیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ حدیث بہت سارے معنوں میں آتا ہے، ظاہر ہے پوری تفصیل تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ہم روٹ ورڈ کو اگر ہم پکڑ لیں، ہاد لیا، اس سے ایک لفظ بنتا ہے ہدن، کسی کو نرمی سے رہنمائی کرنا تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ یہ منزل تک پہنچ جانا اس میں شامل ہے، یعنی کہ ہدایت، کسی کو ہدایت گائیڈ کرنا، اس کو ہدن کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ اور نکلتا ہے ہدیہ، تحفے کو ہم ہدیہ اردو میں بھی کہتے ہیں، جو کسی کو بھیجا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح الہدیو اس جانور کو کہتے ہیں جو خاص طور پر حج کے موقع پر اللہ کی گھر کی طرف لے جائیں اور وہاں قربان کیے جائیں۔ اس کا پرپس جو ہے، اس کا پورا ہونا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کرنا اللہ کے گھر کے پاس، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی ہم جو کرتے ہیں نا حج میں، تو انشاءاللہ اس کے آگے تفصیل آئے گی، وہ ہدی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ نسک، یہ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا، نسکن، نسکن، نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عام طور پہ مطلب اس کے بنیادی جو معنی ہے، پاکیزگی، خالص بندگی، عبادت، یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اس کو نسک کہتے ہیں۔ حج کی قربانی کو بھی نسک کہا جاتا ہے، اور مناسک اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ عبادت قربت حاصل کرنے کے طریقے، اس کو مناسک کہتے ہیں۔ اب حج کے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، در حقیقت وہ عبادت ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ خالص بندگی ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مناسک کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ ان کو کہا جا رہا ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، صلات، و نسکی، اور میری قربانی۔ نماز کیا ہے؟ آپ کے چلتے پھرتے حرکات جو عبادت میں ہوتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، یعنی کہ آپ زندہ ہو۔ اور نسکی کیا ہے؟ اس حد تک قربان ہو جاؤ کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، پاکیزگی اور بندگی خاص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں اس کی تشریح ہو گئی، محیایا، یعنی کہ میری زندگی صلات سے منسوب،
वो नुसुकी मवाती, यानी कि मेरी मौत, ये सब किसके लिए? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब नुसुक के माने हमने कुर्बानी किए, और अलहदी के माने कुर्बानी किए। ये उसकी तफसील अगर सामने है तो दोनों अल्फाज को अपनी जगह पे रखना आसान हो जाएगा। फायजा, फिर जब, अमिन तुम, अब ये जो हालत थी एक एक्सेप्शनल हालत में थी, अब क्या है? अमन की हालत में। अमिन तुम, तुम्हें अमन नसीब हो, फमन जो, तमत्ता बिल उम्रते, तमत्ता, मता कहते हैं फायदा हासिल करना वक्ती तौर पर, तमत्ता फायदा उठाए, बिल उम्रा, उम्रे करने का, इलल हज, यानी कि हज अभी होना है, उससे पहले आप उम्रा करना चाहो, फायदा उठाना चाहो, फमस तैसरा, तो जो मुयस्सर हो, वही लफ्ज है कि जो मुयस्सर हो, मिनल हदी, कुर्बानी, उसे ज़िबा करे। अब ये जो हम हज करते हैं ना, हमारे लिए ये हज तमत्तो जो हम किसे कहते हैं, ये वही है। क्या कहा जा रहा है? हज के लिए गए हो, सफर हज का है, लेकिन अभी वक्त है हज में, तो उससे पहले हम उम्रा करते हैं, एहराम बांध कर जाते हैं, उम्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें कुर्बानी करना लाजमी है, हमारे लिए वो लाजिम है। फमल लम यजिद, अगर वो जो कुर्बानी है उस शख्स को ना मिले, तो क्या करे? फसियामो, तो रोजे रखे, सलासत अय्यामिन, 3 दिन, फिल हज, हज के दिनों में, यानी कि 7, 8, 9 तक ये रोजे रखे, 10 के दिन नहीं रख सकते, ईद का दिन है। वसाबअतिन, और 7 दिन, इजा रजअतुम, जब तुम लौट जाओ घर तक, तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 दिन मुकम्मल, यानी कि 10 रोजे रखने होंगे उसके बदले में, अगर वो कुर्बानी ना कर सके। ज़ालिका, ये लिमन, उस शख्स के लिए है, लम यकुन, ना हो, अहलुहु, उसके घर वाले, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास रहने वाले, यानी कि जिनके घर वहां पर ना हो, ये रियायत उनके लिए है कि वो उम्रा करें हज से पहले, और कुर्बानी करें, और कुर्बानी नहीं कर सकते तो वो रोजे रखकर उस कुर्बानी का, समझ ले, फिदिया पूरा कर ले। वत्तकुल्लाह, फिर वही बात रिपीट हो गई, इस मामले में भी अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहो, उस डर के साथ, उस खौफ के साथ कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। वालमू, सब जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला भी है। यानी कि जहाँ कहीं हमने ज्यादती कर ली, जहाँ कहीं नाफरमानी वाला मामला किया, अल्लाह तो अल्लाह पकड़ भी सकता है हमें। खैर, ये एक मुख्तसर यहाँ पे हज के हवाले से बात थी, मजीद बातें आएंगी। असल चीज क्या थी, उसका पिछला रब्त था कि शाहरुल हराम से, फिर बात निकली हज की, हज में जाने के लिए मुश्किलात, मुश्किलात के लिए आपको एक्सेप्शन दे दिया, फिर उसके बाद बताया कि जब हज करो अमन की हालत में तो क्या करो, और उसके पूरे अहकामात हमें अल्लाह ताला ने बता दिए। अब इसका पूरा रवा तर्जुमा करते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फरमाया जा रहा है माए हराम का बदला माए हराम है, और इसी तरह दूसरी हुर्मतों में भी बदले हैं, लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करें उनको अपने ऊपर इस ज्यादती के बराबर ही जवाब दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उसके हुदूद की पाबंदी करते हैं, यानी कि तकवा इख्तियार करते हैं। और इस जिहाद के लिए अल्लाह की राह में इंफाक करो, और इससे गुरेज करके अपने ही हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो, और तुम ये इंफाक खूबी के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों को पसंद करता है। और हज और उम्रा की राह में अगर तुम्हारे लिए, अगर हज और उम्रा की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाए, तो उनके तमाम मनासिक के साथ उनको अल्लाह ही के लिए पूरा करो। फिर अगर रास्ते में गिर जाओ तो हदिये के जो कुर्बानी है, जो भी मैसर हो, उसे पेश कर दो, और अपने सर को उस वक्त तक ना मुड़वाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो, और वो कुर्बानी से पहले ही सर मुंडाने पर मजबूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि रोजों या सदके या कुर्बानी की सूरत में उसका फिदिया दे। फिर जब तुम्हारे लिए अमन की हालत पैदा हो जाए,
تو جو کوئی اس سفر سے فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے، تو اسے قربانی کرنا ہوگی، جیسے بھی میسر ہو جائے۔ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے، 3 دن حج کے زمانے میں اور 7 جب حج سے واپس لوٹ آؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں، بہت سارے سوال ہوں گے، انشاءاللہ آخر میں ہم بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ان جو کچھ ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو اینڈ کی بات تھی تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیسے حج اور عمرہ مطلب ہم کریں گے تو اس میں حج میں تو ایک ہوتی ہے نا قربانی، تو 2 دفعہ قربانی کرنی پڑے گی؟ نہیں، یہاں ایک کنفیوژن ہے، اس کو سمجھ لیں۔ قرآن کے احکامات بالکل آسان اور واضح ہیں، ہمارے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی آئیں گے، ابھی 224 228 آیتیں آئیں گی سورہ البقرہ کی، اس میں بھی بات بالکل واضح ہے۔ ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہو گیا ہے کہ حج کی قربانی ہے، قربانی اس صورت میں ہے، ہم جو جاتے ہیں یہاں سے، ہم قربانی کرتے کیوں کرتے؟ کیونکہ ہم نے عمرے کو ملا دیا ہے، یہی قربانی ہے جو ہم حج کی قربانی کر کے کر رہے ہوتے ہیں، یا حج تمتع کے لیے لازمی ہے۔ جو حج کران ہے، حج فراد یعنی کہ سنگل صرف حج کا احرام پہننا، وہ الگ معاملہ ہے، ان کے لیے قربانی کی کوئی دوسری کنڈیشن ہے، وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے جو حج تمتع کرتے ہیں وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے عمرے کی بھی سہولت لے لی، اب سہولت لے لی تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی، یہ وہی قربانی ہے۔ اچھا، ایک سوال ٹیکسٹ میں بھی آیا ہے کہ کیا عمرے کے وقت قربانی فرض ہے؟ نہیں، عمرے صرف عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ قربانی وہاں نہیں ہے، حج کے لیے جب جائیں اور عمرہ ساتھ کر لیں تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جاری کیا کہ جیسے حج کے دنوں میں ہم احرام کی حالت میں آتے ہیں نا، ناخون بال کا کتروانا چھوڑ دیتے ہیں آخری 10 دنوں میں، تو یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہو گئی جو حج نہیں کرنے نہیں گئے۔ تو ایسے ہی عید الاضحیٰ پہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ابراہیمی کو جاری کیا ہے۔ مزید کوئی سوال اس حوالے سے؟ سر ایک چیز اور، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ نے ہدن کا جیسے ترجمہ جو اس کا لکھا کہ نرمی کے ساتھ تاکہ وہ ان کو منزل تک پہنچ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کسی کی طرف اس طرح سے ہم جیسے تبلیغ کریں تو اس میں نرمی ضروری ہے، ورنہ آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ اتنی سخت، مطلب کوئی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اتنا سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، بس وہ قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ، کیا کریں؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اس کو جا کے سمجھاؤ، وہاں بھی قولا قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہدایت ہے ہی نرمی، ہم سختی کیسے کر سکتے؟ خیر، ہمارا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچا، دعا کر لیتے ہیں۔ جو بھی کچھ ہم نے یہاں پڑھا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہمیں رائے ہدایت عطا فرمائے، جو مشکلات ہمیں آ رہی ہیں سمجھنے میں اس کے لیے آسانی کرے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی سوال ہو تو گروپ میں کر لیجئے گا۔